کرتے ہیں پیارے اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلتوں میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت کے دن میری شفاعت کو پائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہیں سلسلہ مدنی کلینک لے کر، اور آج کا ہمارا موضوع ہے السر۔ السر کی کچھ اقسام پہ ہم بات کریں گے۔ نارملی جو السر پایا جاتا ہے وہ معدے کا السر پایا جاتا ہے، اور جو کہ کامن ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اس کی اقسام ہیں، لیکن موقع کی مناسبت سے اور وقت کو دیکھتے ہوئے ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن السر کی موسٹ کامن جو قسم ہے پیپٹک السر جو کہلاتی ہے، اس پر انشاءاللہ عزوجل آج ہم اپنے ڈاکٹر حضرات سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مکتبۃ المدینہ کی ایک مطبوعہ ہے، امیر علیہ سنت شیخ طریقت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم عالیہ کی تحریر ہے، پیٹ کا قفل مدینہ۔ یہ اتنی مایہ ناز کتاب ہے کہ اس کتاب کا ہر ایک گھر میں ہونا ضروری ہے، اور یہ کئی زبانوں میں بھی ترجمہ کی گئی ہے۔ اس کتاب میں پیٹ کے قفل مدینہ سے مراد علاج ہے، مطلب آپ کس طرح اپنی غذا کو کنٹرول کر کر، کس طرح احتیاط کر کر، اپنی غذا میں کیا استعمال کر کر اپنی صحت کو فٹ رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ عزوجل ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، موضوع السر، اور جو موسٹ کامن ہے پیپٹک السر جو کہلاتا ہے، بیسیکلی یہ السر ہے کیا؟ اس کی اگر شروع میں تھوڑی سی ہم اپنے ناظرین کو تفصیل بتا دیں۔ جیسا بھی آپ نے پوچھا ہے گا السر، جی انشاءاللہ اس سلسلے میں السر کیا ہوتا ہے، اس کی کیا علامتیں ہوتی ہیں، اور اس کا علاج بھی ممکنہ طور پہ ہوا وہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ کہ السر جو ہوتا ہے دو قسم کے ہوتے ہیں، معدے کے اندر ہوتا ہے، پیٹ کے اندر، اور دوسرا ہوتا ہے آنتوں کے اندر۔ اور جو معدے کے اندر، پیٹ کے اندر جو السر جو ہوتا ہے، قدرتی طور پہ معدہ بیسیکلی سیک ہے، یعنی سمجھ لیں بیگ لائک سٹرکچر کہلاتا ہے، یعنی بیگ ہے، اس میں ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں وہ اس میں جاتا ہے، اسٹور ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ جی اس کے اندر قدرتی طور پہ نظام قدرت ایسا ہے کہ اس میں ایک لیئر موجود ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ لیں جیسے ہم نے کچھ بھی کھایا تو معدے میں گیا، لیکن وہ لیئر انٹیکٹ ہوتی ہے۔ اس لیئر یعنی پروٹیکٹیو لیئر کی وجہ سے وہ معدہ ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہوتا یا ڈیمیج نہیں ہو رہا ہوتا۔ السر جو ہے، اصل بائی ڈیفینیشن کوئی بھی زخم یا سوزش آپ کے معدے کے اندر ہو جائے، ٹھیک ہے، یا آنت کے اندر ہو جائے تو یہ کہلاتا ہے السر۔ مطلب دو چیز ہو سکتی ہیں، یا تو سوزش ہو سکتی ہے یا زخم ہو سکتا ہے۔ زخم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ معدے کے اندر ہو جائے اور یا بڑی چھوٹی آنت کے اندر ہو جائے ٹھیک ہے، تو اس کی علامتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے فوراً بعد اگر آپ کو بہت زیادہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یا خالی پیٹ آپ کے معدے کے اندر بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جلن، کھانا کھانے کے بعد جلن کی شکایت آپ کو بڑھنا شروع ہو چکی ہے، کہ گیس کی شکایت، بد ہضمی کی شکایت، بہت سیویئر السر کی پین ہو رہی ہوتی ہے۔ شروع کے اندر جو ہے السر جو ڈائگنوس ہوتا تھا وہ سمجھ لیں 35-40 سال کی عمر ایج کے بعد ہوتا ڈائگنوس تھا۔ ہوتا تھا۔ ابھی کچھ اسٹیٹسٹکس میں دیکھ رہا تھا، یہ سمجھ لیں 15% جو ہے نا بچے بھی اس میں ایوریج، اب ان میں بھی السر ڈیولپ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ یہ سمجھ لیں معدے کے اندر السر ہے۔ اب اس کی وجوہات جو ہیں وہ بہت زیادہ آئیں گے، ڈفرینٹ وجوہات ہیں۔ ڈفرینٹ ہے۔ اب اس کے اندر اس میں ایک چھوٹا سا میں عرض کرتا چلوں تو تھوڑا سا ہم السر پہ بات کر رہے ہیں۔ یوزیلی ہوتا ایسا ہے کہ جیسے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے منہ میں چھالے ہو گئے، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو منہ میں السر ہو گئے، اچھا، یہ جملہ استعمال کرتے ہیں۔
تو کنفیوژن یہ نہ ہو کہ السر کا ہم نام استعمال کریں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا ہے کہ السر بیسیکلی ایک زخم ہے زخم ہے، اور ٹھیک ہے، اس کا نام زخم ہے، اور اگر میدے میں ہو رہا ہے دیٹ از کالڈ پیپٹک السر، ٹھیک ہے، اور اگر جیسے چھوٹی آنت میں ہو رہا ہے تو وہ ڈیوڈینل السر وغیرہ جو ہے نا وہ کاؤنٹ ہوتا ہے اس کے اندر۔ اب اس میں السر میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس کے اندر بہت ساری علامات بھی ملتی ہیں، جس میں تیزابیت کی شکایت انیشیلی بیس جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ تیزابیت کی شکایت سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ سینے میں جلن وغیرہ کی کیفیت ہو جاتی ہے، یا کھٹا پانی کڑوا پانی منہ میں آنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو انیشیلی، یا گیس کی شکایت عمومی طور پہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہوتا بیسیکلی ہماری جو ڈائٹ ہوتی ہے وہ ہم بیلنس نہیں لے اس پہ پاتے ہیں، بیس صحیح کر رہا ہوتا طریقے سے لے پاتے ہیں، یا پھر جیسے آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بہت زیادہ اسپائسی فوڈ یا تلے ہوئے کھانے وغیرہ یا جنک ٹھیک ہے، فوڈ ٹائپ کی چیزیں کھانے کا کی چیز استعمال چل رہی بہت ہے، زیادہ کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے اس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ تو کھانے کے ساتھ ایک الگ چیز ہے، ایک چیز جو ہمارے ذہن سے تعلق رکھتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اسٹریس السر، یعنی کہ بہت زیادہ دباؤ کی وجہ سے بھی، انسانی ذہنی دباؤ کی وجہ سے بھی جو اسٹریس السر اچھا، ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اس کے آپ چھوٹی سی مثال یہ لیتے ہیں کہ جب آپ کوئی خدا نخواستہ کوئی ہاسپٹل کے اندر پیشنٹ موجود ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا عمومی طور پر اس کی جو بھی بیماری ہے، جس بیماری کے تحت وہ ایڈمٹ ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو اس کی پریونشن کے لیے کوئی نہ کوئی پریکاشنری ٹیبلٹ ڈاکٹر اسٹارٹ کرواتا ہے، کیونکہ لانگ اسٹینڈنگ اس نے وہاں پہ خدا نخواستہ کوئی فالج کا مریض ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لمبے عرصے کے لیے ہے، وہ پھر ذہنی طور دباؤ پہ بہت ایسی زیادہ بات ہے پیشنٹ کے اوپر ہوتا ہے، تو اس کو پریونشن کے لیے ڈاکٹر صاحب جو بھی ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ایڈ ضرور کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعد یہ غلط فہمیاں ہوتی ہے کہ یار ڈاکٹر صاحب نے میرے کو تو ایسی کوئی شکایت ہی نہیں، ڈاکٹر صاحب نے ایسی یہ دوا خواہ کیوں مخواہ دے دی؟ ایڈ کر دی، خواہ مخواہ میں کر دی، اس کے اپنے سائڈ افیکٹس ہیں، بہت ساری چیزیں ذہن میں خیالات آتی ہیں، لیکن اگر ڈاکٹر صاحب ایڈ کر رہے ہیں تو وہ آپ کی اپنی بہتری کے لیے اس کے اندر ایڈ کر رہے اکثر مریض اعتراض کرتے ہیں اس پر کہ یہ دوا کیوں دی ہے؟ نہیں، اس میں جو ڈاکٹر صاحب آپ جیسے بیان کر رہے ہیں نا، ایک تو وجہ یہ بھی ہے، اور اب جو لوگ ملٹیپل دوائیاں بھی لے رہے ہوتے ہیں نا، جی زیادہ دوائیاں جو استعمال کرتے ان کی پروٹیکشن کے لیے بھی احتیاطی طور پہ یہ دے دی یہ جاتی دیا جاتا ہے گا۔ کیونکہ کچھ ادویات ایسی ہوتی ہیں کہ اب جیسے مثال کے طور پہ میں نے ایک فالج کا بات کی کہ لانگ اسٹینڈنگ ہوتی ہے، ایک بیماری ہوتی ہے آرتھرائٹس یا رومیٹائڈ آرتھرائٹس، ہڈیوں کی تکلیف جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی تھوڑا سا لانگ اسٹینڈنگ دوائیاں آپ نے دینی ہوتی ہیں، چلتی تو ہیں، اس میں جو دوائیاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کے کچھ سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں جو میدے پہ جا کے افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی پریونشن کے لیے بھی آپ جو ہے اس کو ایڈ کر کے دیتے ہیں۔ تو یہ 3-4 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں مجبوراً یہ دوا ایڈ کرنی پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں جو کھانے پینے سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں ہم صرف اس کے اوپر فوکس کریں تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ جیسے کوئی اسپائسی فوڈ وغیرہ لے لیا آپ نے، بہت زیادہ ترش چیزیں کھانے کا شوق ہوتا ہے کسی کو، بے وقت کا کھانا جو ہوتا ہے وہ بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے اس چیز کے اندر، کیونکہ اگر آپ دوپہر کا کھانا شام کو 5 بجے اور رات کو دوپہر کا کھانا رات کو 2 بجے کھائیں گے یا 1 بجے کھائیں گے اور کھا کے پھر آپ نے سو جانا ہے تو ڈیفینیٹلی اس نے جا کے میدے میں پرابلم ہی کرنی ہے۔ اور پھر جو ڈائٹ پیٹرن ہے ہم لوگوں کا وہ اس قسم کا ہے کہ ہم اس چیز کو ٹولریٹ نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے اسپائسی اور اس قسم کی آئلی شے جو ہیں اشیاء وغیرہ جو فل آف پروٹینز کے ساتھ ہوتی ہیں، اس کا استعمال بہت زیادہ لوگ رغبت کے ساتھ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میدے کے اندر جا کے اس کے اندر پرابلم کریٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد جا کے اس میں یہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے کہ اس کو گیس کی شکایت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بچوں کی جو اپنے بات کی کہ بچوں کی زبان پہ جو چھالے ہو جاتے ہیں تو متعدد دیکھا گیا کہ کچھ بچوں کے بڑے فریکوینٹلی چھالے ہو رہے ہوتے ہیں منہ کے اندر، تو اس کی بھی وجہ یہی ہوتی ہے کہ پیٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، یہ السر کی جو قسم آپ نے بتائی ہے؟ نہیں، منہ میں چھالے ہونا الگ ہے، میدے میں اگر السر ہو جانا وہ الگ ہے، وہ الگ چیز ہے۔ بچوں میں اگر ریپیٹڈ انفیکشن آ رہا ہے تو وہ اس کو رول آؤٹ کرانا پڑے گا، چیک کروانا پڑتا ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے گا، کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ کچھ لوگوں کا امیون سسٹم کیا پرابلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے منہ میں ریپیٹڈ چھالے آ رہے ہوتے چھالے ہیں، آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ چھالے وغیرہ کا بچے اگر بچپن میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں، وہ آپ کے جو منہ کا جو میوکوسا ہوتا ہے، جو لیئر ہوتی ہے، اس کو بھی ڈیمیج کر نان رہا ہائیجینک فوڈ وغیرہ کا استعمال جو کر رہے ہوتے ہیں ان کا بھی یہ پرابلم ہوتا ہوگا۔ اس کے اندر جو بچوں کے حوالے تلک، کیونکہ بچوں میں ریشو بہت کم ہے اس چیز کا، تو اس کے اندر ہم سیکنڈری چیز کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن اگر بڑوں میں جیسے فرض کریں السر کی شکایت کر رہا ہوتا ہے اور فریکوینٹلی کر رہا ہوتا ہے تو فرسٹ آف آل کسی بھی ڈاکٹر کے ذہن کے اندر یہی جاتا ہے اس کی جی آئی ڈسٹربنس تو نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے نظام ہضم میں کوئی پرابلم تو نہیں ٹھیک ہے، ہے، یا کانسٹیپیشن وغیرہ تو نہیں ہے، یا کوئی ایسیڈیٹی کی شکایت وغیرہ تو نہیں ہے، تو بڑوں میں اس کی ریلیشن مل جاتی ہے، بچوں میں اس کی ریلیشن نہیں ملتی، جیسے دوسرے پوائنٹ آف ویو جو بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ ایسی چیزیں لے رہے ہوتے ہیں، لے رہے کچھ کھا ہوتے پی ہیں، رہے کھا رہے ہوتے ہیں ہوتے ہیں بچے، مختلف چیزیں، جس کی وجہ سے منہ میں جیسے ٹافیاں وغیرہ ہیں اس قسم کی چیزیں ہیں، یا کوئی چپس چپس ٹائپ کی باہر چیزیں کے ہوتی ہیں، آئٹم ہے۔ باہر کے آئٹم ہے، اس سے بہت زیادہ ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے اس میں پھر السر ہونے کے چانسز بھی یا گیسٹرائٹس ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں،
اور بچوں میں اس چیز کا ڈیولپ ہونا یہ ایک سب سے بڑی ریزنس ہے کہ ان کے اندر ہم اس قسم کی چیزوں کو فریکوینٹلی بچوں میں استعمال کرواتے ہیں، جیسے چپس وغیرہ ہے، اس قسم کی چیزوں کو زیادہ استعمال کرواتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ زیادہ نارملی روٹین ہوتا ہے باہر کی چپس وغیرہ ہم کو دیکھیں اس میں جو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا ہے اس میں توجہ ہمیں بار بار اس پہ دلانی ہے کہ السر بذات خود ایک تو سمجھ لیں ابھی بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ زخم ہے، ٹھیک ہے، اس کے علامتیں آتی ہیں، کبھی آتی ہیں پھر کبھی چلی بھی جاتی ہیں، کبھی سمٹومیٹیولی ریلیف بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ لانگ ٹرم کمپلیکیشن بن جاتی ہے ان پہ اولڈ ایج پیشنٹ، اولڈ ایج میں جا کے جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب اس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ کا جو معدہ جو مین آرگن ہے جو کھانا آپ کا سٹور کرتا ہے اس کے اندر ایک زخم آ چکا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ زخم بھی آپ ہماری بے احتیاطیوں کی وجہ سے ہی آتا ہے۔ کچھ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری میڈیسنس کا بتایا، ڈائٹ پیٹرن کا بتایا، کھانے کی بے احتیاطیوں کا بتایا، یہ ساری چیزیں تو ہیں، لیکن اب اس کو توجہ اس پہ ہی دینی ہے کہ اب جو آرگن مین آپ کا سٹور کر رہا ہے یہ تو لائف لانگ چلنا ہے اس کو، صحیح بالکل، تو یہ اگر ڈیمیج ہو گیا یا اس کے اندر ہو سارے گیا آپ کے جسم کے ڈسٹریبیوشن ہے، تو اب اس کی السر کی کمپلیکیشن جو ہے نا بڑی خطرناک ہو جاتی ہیں۔ جیسے زخم ہے، اگر یہ آپ نے ریپیٹڈلی ہوتا رہا، کچھ میڈیسن ایسی ہوتی ہیں جیسے السر یعنی ایسیڈیٹی یا تیزابیت کی صورت کے اندر بہت ساری میڈیسن ڈاکٹر صاحب وہ کام بھی نہیں کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے اینٹی ایسڈ وغیرہ کی سپورٹ دی جا رہی ہوتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آخر کے اندر جو اولڈ ایج پیشنٹ کے اندر ہوتے ہیں گے آتا ہے کہ یہ ڈرگس میڈیسن بھی نا کام کرنا بند کر دیتی ہے معدے کے لیے، تو اس کو جو ہے ہم نے شروع سے ہی ڈے ون سے ہی جیسا جب بھی اس کی معلومات ہونا شروع ہو جائے تو جن کو یہ علامتیں مل رہی ہیں، جیسے کھانا کھانے کے بعد جلن محسوس ہو رہی ہے، کھانا کھانے کے بعد سینے پہ بھاری پن لگ رہا ہے، ڈاکٹر صاحب نارملی یہ جو آپ سمٹمس بتا رہے ہیں نارملی لوگ اس کو بڑا ایزی لے کر جی سینے کی جلن توجہ دلا یا تیزابیت یا اس کو لے کر نارمل میڈیسنز کے اوپر کنٹینیو چل رہا نارمل میڈیسن نہیں انیشیلی کرتے ہیں کہ ہوم ریمیڈیز ہوم ریمیڈیز کا اسبگول وغیرہ کا استعمال کر لیتے ہیں، گول کر لیا، پھر ایک وہ دودھ میں کوئی کولڈ ڈرنک وغیرہ ملا کے پی کولڈ لیتے ڈرنک ہیں۔ کا اصل میں بہت رواج یہ ہوتا ہے کہ گیس کی تکلیف ہو گئی ہے تو جی کوئی کولڈ ڈرنک وغیرہ لے لی تو اس کے پہ پی لیا، اس سے ریلیف ہو جاتا ہے، بالکل، تو اس سے یہ فیل کرتے ہیں کہ بہتر ہو جاتا ہے، جبکہ اٹ سیلف وہ ایگریویٹ کرے گا، اس کو بڑھائے گا۔ کوئی بھی کولڈ ڈرنک اگر آپ لیں گے کہ اس میں آلریڈی ایسڈ وغیرہ ملے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے ایسڈز ملے ہوئے ہوتے ہیں، جو وقتی طور پہ تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کو یہ فیل ہو اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے کہ آپ کو ریلیف آرام مل گیا ہے، لیکن وہ مزید وہ آپ کو بڑھاتا ہے اس چیز کو۔ اچھا اس کی کوئی ظاہری علامات ہوتی ہیں جو باڈی کے اوپر نمودار ہوں جس سے ہم اندازہ لگا سکیں؟ سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آپ نے کھانا کھایا یا کھانا نہیں کھایا، اس کھانا کھایا یا کھانا کھانے سے پہلے آپ کو چیسٹ میں یعنی سینے کے اوپر آپ کو بہت سیویئر قسم کی تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے، یہ تکلیف اٹ سیلف انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ کے معدے کے اندر جو ہے کوئی زخم موجود ہے یا تیزابیت ہے یا سوزش آنا شروع ہو چکی ہے۔ یہ جو چیسٹ پین ہے یہ سمجھ لیں اس کو رول آؤٹ بھی کرنا ہوتا ہے کہ یہ عمومی طور پہ اگر اولڈ ایج پیشنٹ ہے 40 سال یا 50 سال کی ایج میں، تو یہ جو سینے میں بالکل اینڈ چیسٹ یہ اسٹرنم کہلاتا ہے، اس کے اوپر پین آ رہی ہوتی ہے، مطلب معدے کی جو جگہ ہے اس کے ٹاپ کے اوپر، یہ اس لوکیشن پہ اسٹرنم کے تھوڑا سا اوپر، تو یہ چیسٹ پین اسی طرح کی پین آتی ہے جیسے ہارٹ اٹیک کے اندر بھی، ٹھیک ہے، اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ کوئی ہارٹ پین تو نہیں ہے، ہارٹ پین تو نہیں ہے، لیکن یہ اٹ سیلف پین آ جانا، خالی درد ہونا، یہ بھی، اور بد ہضمی کی شکایت آنا، یہ ایک میجر علامت ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اس پہ توجہ دینی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر دو تین چیزیں اور ہوتی ہیں جیسے درد کے حوالے سے انہوں نے فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا الٹی کی کیفیت ہوتی ہے کہ وومٹنگ وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کو کھانے کی اس کی طلب نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز وہ کھاتا ہے تو کھانے کے بعد عمومی طور پہ درد ہو جاتا ہے یا الٹی کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اب اس میں تو جیسے دو قسم کے السر کے حوالے سے ہم نے بات کی، گیسٹرک السر اور ڈیوڈینل السر ہوتا ہے، تو دونوں میں ڈیفرینشیٹ یہ کرنا پڑتا ہے کہ ایک جو ہے کھانے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اور ایک کھانے سے ریلیف مل جاتا ہے، کوئی چیز آپ نے کھائی اس سے ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا بہت ریلیف مل جائے، اس طرح ہم ڈیفرینشیٹ کر لیتے ہیں کہ دونوں کے اندر کیا چیز ہے۔ تو اب اس میں ہسٹری بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، مریض سے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو بھئی آپ نے کوئی چیز کھائی ہے، ہاں جی فلانی چیز کھائی، کھانے کے بعد کیا ہوا، درد میں اضافہ ہو گیا یا کمی ہو گئی ہے، تو اس سے ڈیفرینشیٹ کرنے میں تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے، یا آپ نے وومٹنگ وغیرہ کی، وومٹنگ کرنے کے بعد کیا درد میں کمی ہو گئی یا درد ویسے ہی برقرار رہا یا اس میں زیادتی ہو گئی، تو ان ساری چیزوں سے ڈیفرینشیٹ کرنے میں آسان۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم ڈیفرینشیٹ کر ہی لیتے ہیں کہ پیپٹک السر ہے یا ڈیوڈینل السر ہے، لیکن دونوں صورتوں میں ہے السر ہی؟ جی بالکل السر ہی ہے اس کے اندر، کیونکہ اصل کوشچن یہ ہوتا ہے نا کہ یار میرے کو تکلیف ہو رہی ہے، ڈاکٹر صاحب کو سوالات کی پڑی ہوئی ہے
کہ یار کیوں سوالات کر رہے ہیں اتنے سارے, میری ریلیف کریں. ڈیفینیٹلی, لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جب تک کسی نقطے پہ پہنچ کے اس کی ڈائگنوسس نہیں کر پاتے ہیں تو وہ آپ ہیپوسائٹ وے میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو نقطے پہ پہنچنے کے لیے آپ تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے اور مریض سے تھوڑے سے سوالات بھی کرنے پڑتے ہیں تاکہ آپ ایک پراپر ڈائگنوسس پہ اس پہ پہنچ کے اس کی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر سکیں اور پیشنٹ کو اس میں ریلیف ملتا ہے. ابھی جیسے السر تو لیٹ سپوز کہ ہم نے ڈائگنوز کر لیا, جن جن کو یہ علامتیں آئیں, پتہ چلا کہ ناظرین کے لیے علامتیں آ بھی گئیں, السر ڈائگنوز بھی ہوگا, اگر آپ کے ڈاکٹر نے بھی آپ کو بتا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی مرضی پھول دی. اب اس میں توجہ یہ دینی ہے کہ اس کی احتیاطیں بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ بغیر احتیاط کے, دیکھیں اب زخم ہے نا, اب جیسے مطلب آپ میڈیسن لے رہے ہیں لیکن احتیاط نہیں کر رہے. ابھی اس کی اکثر عموماً اوور دا کاؤنٹر بھی میڈیسن مل جاتی ہے, ایک ہر کوئی پرسکرپشن کے اوپر یہ بہت ساری ہے, 2 PPI وغیرہ کہلاتے ہیں, پروٹون پمپ انہیبیٹرس, یہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. دوا تو آپ کو مل رہی ہوتی ہے, دوا آپ لے رہے ہوتے ہو, لیکن یہ سینس آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ زخم ہو چکا آپ کے معدے کے اندر, معدے کے اندر آپ کے زخم ہو چکا ہے. تو اگر آپ دوا لے بھی رہے ہیں لیکن آپ پرہیز نہیں کر رہے تو زخم ہیل نہیں ہوگا. جو دوا دی جاتی ہے اینٹا ایسڈ, یہ بیسیکلی آپ کی تیزابیت کو روک رہی ہوتی ہے, اس زخم سے اس کا کوئی لین دین نہیں ہے. ٹھیک ہے, زخم نے ہیل ہونا ہے اپنے ہی وقت پہ, اس تک وہ تیزابیت پہنچنے نہیں دیتی وہ. جی تیزابیت, وہ جتنی بھی تیزابیت ہوگی, ایسیڈک انوائرمنٹ ہوگا, وہ جتنا وہ کم ہوگا اتنا وہ ہیلنگ کا جلدی ہیل ہوگا. لیکن اگر آپ نے احتیاط نہیں کری, بے احتیاطیوں کو سلسلہ جاری رکھا, تو یہ زخم ابھی شروع کے اندر 1 سینٹی میٹر یا اس سے کم کا ہوتا ہے, تو یہ آگے چل کے 2 سینٹی میٹر 4 سینٹی میٹر کا بھی ہو جاتا ہے. جتنا ایریا بڑھے گا اتنی کمپلیکیشن. مطلب وہ دوا آپ کے لیے کوئی اثر نہیں رکھے گی, دوا کوئی اثر نہیں رکھتی. دوا سمٹومیٹکلی وقتی طور پہ آپ کو جو علامات آ رہی ہے وہ آپ کو اس کا ریلیف ضرور دے دے گی, لیکن وہ جو لیشن ہے یا جو وہ السر ہے, جو ڈیمیج ہے, وہ اپنی جگہ ویسا کا ویسا ہی رہے گا. مطلب اس کا جو ہیلنگ پروسیس ہے وہ آٹومیٹڈ ہے, آٹومیٹک صرف آپ کے جو ایسڈ کا جو لیول ہے اس کو ڈاؤن کرتا ہے تاکہ اس تک وہ اتنا نہ پہنچے اور وہ اس کو ہیل کرنے میں آسانی ہو جائے. یہ تو سمجھ لیں ہم نے دوا دے دی تو ہیلنگ ہو رہی ہے, لیکن آپ کو پرہیز کرنا, اسی سے ہی یہ ٹھیک ہوئے گا, اس کے علاوہ نہیں ٹھیک ہوگا. کہ ناظرین 2 کالز ہیں ہمارے پاس, ہم 2 کالز لے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی وہی بات کہ پرہیز 1000 علاج سے بہتر ہے, تو پرہیز کیجئے اور ہم اپنی 2 کالز لیتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ پانی کو کتنی دیر بوائل کرنا چاہیے اور ڈھک کے بوائل کرنا چاہیے کہ کھلا رکھ کے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیں. سیکنڈ کال دیجیے گا. میں صبح کا اگر ناشتہ کرتا ہوں تو شام تک میرا وہ ناشتہ ہضم نہیں ہوتا, حالانکہ میں سوکھی روٹی اور تھوڑا سا کھاتا ہوں, 1 روٹی کھاتا ہوں تھوڑا سا, وہ شام تک مجھے ہضم نہیں ہوتا. تو اس کے بارے میں کوئی رہنمائی فرمائی. اللہ عز و جل آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے. مدری چینل کے ناظرین, جب بھی آپ کال کریں تو اپنے مرض کے ساتھ اپنی عمر ضرور بتا دیا کریں, کیونکہ بہت سارے امراض کا جو تعلق ہوتا ہے وہ عمر سے بھی ہوتا ہے, اور اس کی جو پرسکرپشن ہوتی ہے, جو ڈاکٹر صاحبان اس کا علاج بتاتے ہیں یا جو بھی چیز بتاتے ہیں, تو اس کا عمر سے بڑا تعلق ہوتا ہے. تو جب بھی کال کریں اپنے مرض کی مدت بتائیں کہ یہ مرض آپ کا کتنا پرانا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی عمر کتنی ہے, تاکہ ڈاکٹر صاحبان کو آپ کو تجویز دینے میں آسانی ہو. جی ڈاکٹر صاحب 2 کالز. سب سے پہلے پانی بوائل کریں تو کیا ڈھک کے کریں یا کھلا رکھ کے کریں, اور کتنی دیر کریں؟ پانی بوائل کریں تو اس کا دورانیہ ہے کم و بیش 30 منٹ تک کریں. ٹھیک ہے, اور جس برتن میں گرم کر رہے ہیں وہ پہلے صاف کر لیں. ٹھیک ہے, ایک, اور دوسرا کوشش کریں تو ڈھک کے ہی کریں. ٹھیک اور ہے, 30 منٹ بوائل کرنے کے بعد ہی پھر پانی کو استعمال کیا, ٹھنڈا کر لیا جائے تو پھر اس کے بعد استعمال کر لیا جائے. اور ڈھک کے کیا جائے یا کھلا چھوڑ کے؟ ڈھک کے بند کر کے ہی کرا جائے. ٹھیک ہے. کھلے میں تو اگر آپ یہ ہیٹ ہوتا رہے گا تو کوئی اوپر سے کوئی چیز گر گئی, جراثیم وغیرہ کا ایکسپوجر ہوتا رہے گا. ڈھک کے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اسٹیم بنتی ہے, اسٹیم بھی وہ ہیلپ فل ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ, دوسرے جو کالر ہیں بد ہضمی کی شکایت ان کو جی. نظر آ رہی ہے. کہ صبح ناشتہ کرتے ہیں تو دوپہر تک یا شام تک وہ ہضم نہیں ہوتا, اور سوکھی روٹی کا استعمال کرتے ہیں صبح ناشتے میں. ناشتہ. ڈاکٹر صاحب اس کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ اس میں اب ان کی صبح کتنے بجے ہوتی ہے؟ ہاں یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ صبح کا ناشتہ کتنے بجے ہوتی ہے. آیا ارلی ان کی واقعی صبح کے ٹائم ہی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, اگر ان کی صبح 12 بجے ہوتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی ان کو پرابلم ہوگا. کیونکہ اگر آپ نے 12 بجے کچھ پہلے ایک سوکھی روٹی کھا لی اور پھر آپ نے 2 بجے جا کے کوئی چائے وائے کا استعمال کرنا شروع کر دیا, کیونکہ ایک تو آپ کا نیند سلیپ پیٹرن جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہے آلریڈی آپ کا. جب سلیپ پیٹرن ڈسٹرب ہے اس کے اوپر آپ نے ڈائٹ لی, ڈائٹ لینے کے بعد پھر آپ نے
شام تلک ایسی کوئی چیز کھا لی, بیچ میں کوئی ایسی چیز لے لی, تو وہ ایسیڈیٹی ڈیولپ کرتا ہے اور گیس کی شکایت اندر موجود رہتی ہے. تو بہتر یہی ہوتا ہے ایسے مریضوں کے لیے کہ اگر فرض کریں جس نے بالخصوص چھٹی والے دن عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دیر سے اٹھتے ہیں, تو اس ٹائم پہ جب دیر سے سو کے اٹھا کریں تو اس میں یہ ہے کہ اپنے اس وقت ایک سافٹ سی جیسے جوسز وغیرہ لے لیں تو زیادہ بہتر ہے. ڈائٹ وغیرہ نہ لیں, ڈائٹ اپنے ٹائم پہ لیں, یعنی کہ اگر بے ٹائم پہ آپ کی آنکھ کھل رہی ہے اور بے ٹائم پہ آپ سوچ رہے ہیں کچھ کھا لیں, اس میں آپ کو یقیناً پرابلم ہوگی. لیکن جو آپ کا ٹائم ہے اس ٹائم پہ, کیونکہ آپ عام دنوں میں تو اس ٹائمنگ میں ناشتہ کر رہے ہیں, لیکن آف ڈیز کے ہوتے ہیں جس دن آپ کو ریلیکس ہوتا ہے اس میں آپ بالکل کمپلیٹلی مطلب 10-11 بجے مثال کے طور پہ اگر آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ نارملی جو ہے وہ جوسز وغیرہ لے لیں اور دوپہر میں کھانے تک کا ویٹ کریں, اور دوپہر کو 1 بجے یا 1.5 بجے کھانے کا وقفہ ہوتا ہے تو آپ کھانا کھا لیں, زیادہ بہتر ہے. یہ جو کالر ہے ان میں ایک چیز تھوڑی ایڈ کر لوں, یہ چیک کر لیں کہ ان کو بد ہضمی کی جو شکایت آ رہی ہے اس کو یہ چیک کر لیں کہ قبض کی شکایت تو نہیں ہے, اور اپنی ہائیڈریشن پانی کی مقدار بھی ذرا چیک کر لیں. جیسا کہ انہوں نے کہا نا کہ سوکھی روٹی کھاتے ہیں, خشک استعمال کرتے ہیں, وہ ایشو تو اس سے بھی مطلب جیسے پانی وغیرہ کا استعمال پراپر ہو. سوکھی روٹی سے مراد جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں کہ وہ سادی روٹی, صرف روٹی بغیر کسی کانسیپٹ ناشتے کا یہ ہوتا ہے کہ پراٹھے وغیرہ ہیوی ڈائٹ لے رہا ہے, تو اس وجہ سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید انہوں سوکھی روٹی سے یہ مراد ہوگی کہ سادہ روٹی جو ہوتی ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اور اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس کے اندر اپنے ڈائٹ پیٹرن کا بھی خیال کر لیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے واک کر لیں, چہل قدمی جو ہے اس کی کوئی بنا لیں ترکیب کہ روزانہ کوشش کریں ڈبل 12 منٹ جو ہے اس میں واک. بد ہضمی میں یہ فائدہ بہت فائدہ ہوگا اس کے اندر کہ آپ کی بد ہضمی اس سے کافی حد تک بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. باقی اس کے علاوہ اگر پھر بھی برقرار رہتی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں, اس کے ساتھ پھر کوئی دوا تجویز کی جا سکتی ہے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن, اس کو چیک کر کے اس کو ڈاکٹر صاحب دوا تجویز کریں. ڈاکٹر صاحب اسی میں جیسے ہم واپس اپنے ٹاپک کے اوپر آتے ہیں, السر کے اوپر. السر کی بہت ساری وجوہات ہیں, جیسے ابھی کچھ ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمائی ہیں, غذا کی وجہ سے, کچھ میڈیسن ہے, میڈیسن بھی خاص کر کے جو پین کلر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو پین کلر میڈیسن ہیں یہ زیادہ تر آپ کے معدے کے اندر ہی ایبزارب ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ معدے کو زیادہ ڈیمیج کرتی ہیں. دوسرا جو چائے پینے کے شوقین ہوتے ہیں, زیادہ کافی پینے کے شوقین ہوتے ہیں, چائے اور کافی اس کے اندر کیفین موجود ہوتی ہے. کیفین جو ہوتی ہے معدے سے ہی ایبزارب ہوتی ہے. سمجھ لیں جو زیادہ چائے پی رہے ہوتے ہیں, خالی پیٹ چائے پی رہے ہوتے ہیں, زیادہ چائے کا نارملی چائے کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ان کو السر کی کمپلین ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. سگریٹ اسموکنگ کرتے ہیں, جو تمباکو نوشی, پان, گٹکا, چھالیا, اس طرح کی چیزوں کا جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ان کے اندر منہ کے اندر بھی السر ملتے ہیں اور معدے کے اندر بھی ہوتے ہیں. اچھا, یہ ایک سوال یہ تھا کہ جو آپ نے مثال کے طور پہ بھی کہا کہ پان گٹکا کھانے والے ان کے منہ میں السر ہو جاتا ہے, تو کیا السر کی سیویئر کنڈیشن کینسر کی طرف جا سکتی ہے؟ منہ کا اگر جو السر ہوتا ہے, ان کو پان گٹکا کھانے والوں کو جو زخم ہو جاتے ہیں, اور اگر اس کی پراپر کیئر نہ کی جائے اور مسلسل وہی چیزیں دوبارہ استعمال کی جائیں, تو کیا یہ ڈیولپ ہو کے کینسر کی طرف جاتا ہے؟ دیکھیں, یہ کرونک یوز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کرونک یوز سے مراد آپ کتنے ٹائم سے اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ پچھلے 3 مہینے یا 6 مہینے میں چیک کر لیں کہ آپ کے منہ میں زخم کتنے ٹائم میں آ رہے ہیں. جیسے ہر 3 مہینے میں سے آپ کو 2 دفعہ یا 3 دفعہ منہ میں زخم آ رہے ہیں یا چھالے آ رہے ہیں, تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کا جو اندر کی جو لائننگ ہے, منہ کے اندر کی جو میوکوسا ایک تھن لیئر ہوتی ہے, پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے, وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو گئی ہے. پھر آپ کو زخم آ رہے ہیں, وہ وقتی طور پہ ہیل ہو رہے ہیں, لیکن آپ پان گٹکا وغیرہ جو بھی اگر آپ استعمال کر رہے ہیں, اگین وہی اریٹیشن سے مراد وہی جو زخم کے ایریا کو خراب کرتا جا رہا ہے. تو پھر اس کو کہلاتا ہے ورڈ میوکوسائٹس, یعنی مطلب جو اندر کا جو سارا آپ کا منہ کا ایریا ہے وہ سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر جو منہ کے کھلنے کی جو صلاحیت ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو اگر کرونک کمپلیکیشن اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ہو جاتی ہیں تو یہ کینسر کی طرف بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کے منہ کا جو حصہ ہے وہ اکڑنا شروع ہو جاتا ہے اس کی. جی بالکل ٹھیک ہے. 2 کالز اور ہیں ہمارے پاس, انشاءاللہ کالز لیتے ہیں. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد رضا ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے ابو کو السر کی بیماری تھی جو ابھی بہتر ہے, پھر بھی ان کو
बेचैनी और घबराहट रहती है। बराए मेहरबानी इसका इलाज अता फरमा। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह तबारक व तआला आपके वालिद मोहतरम को सेहत कामिला अजला नाफिया अता फरमाए, इनकी तकलीफ़ को दूर फरमाए, आपके सर पे इनका साया दराज फरमाए। इंशाअल्लाह बताते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मैं अब्दुल तव्वाब अत्तारी दिल्ली हिंद से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि मेरा 28 जून को किडनी में पत्थर था, उसका ऑपरेशन हुआ था, तो उसमें जो स्टेंट डाला था वो कल 27 जुलाई को निकाला है। तो निकालने के बाद डॉक्टर साहब पेशाब के बाद में जो है खून आता है, तो इसमें कोई दिक्कत हो गया है क्या? आप थोड़ा बता देंगे तो बहुत मेहरबानी होगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत कामिला अजला नाफिया अता फरमाए। तावीज़ात अत्तारिया से भी आप इसका रूहानी इलाज ले सकते हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल डॉक्टर साहब से भी मशवरा लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले मदनी मुन्ने की जो कॉल थी, उनके वालिद को अल्सर की शिकायत थी, बेहतर है लेकिन बेचैनी और इसकी शिकायत है उनको। बेचैनी और घबराहट की शिकायत कर रहे हैं। इसमें देखिए, पहले तो ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा घबराहट से बेसिकली मुराद क्या है। यूजुअली घबराहट जो हमारे पास पेशेंट रिपोर्टेड होते हैं दो किस्म के होते हैं। एक तो ये होता है जिनको खुदा न खास्ता कोई कार्डिक इशू होता है, कोई कार्डिक प्रॉब्लम होता है, यानी पैल्पिटेशन, जिसकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, ठीक है, वो भी एक घबराहट की कैफियत में हमारे पास आ रहे होते हैं। एक जो पेशेंट होता है वो मुझे तो घबराहट बात करता है, जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो टिपिकल हमें ये एसिड पेप्टिक डिजीज़ यानी जो इनके वालिद साहब को शिकायत है उसकी शिकायत होती है, और वो कैफियत होती है उनकी नौजिया यानी वोमिटिंग वगैरह फील करना, यानी मतली की कैफियत जिसको कहते हैं, ज़्यादातर वो फील्स करते हैं। तो अगर ऐसी कोई कैफियत है तो यकीनन इनकी ट्रीटमेंट अभी इसमें चल रही होगी, उसको कंटिन्यू करना है, बंद नहीं रोकना नहीं है, रोकना। घबराहट की वजह से वो दवाओं का इस्तेमाल छोड़ दें। नहीं, घबराहट की वजह से नहीं, उमूमी तौर पे ऐसा होता है कि जो सिम्टम्स होते हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपकी अलामत कम होना शुरू हो जाती हैं, तो आप रिलैक्स हो जाते हैं और उसके बाद आप उसको छोड़ देते हैं दवाओं को डॉक्टर से मशवरे के बगैर। जबकि इसका दवा का जो ट्रीटमेंट का जो एक दौरानिया है वो थोड़ा सा लंबा होता है, वो बहुत कम लोग जो है उसको कंटिन्यू कर पाते हैं। 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन दवा ले लेते हैं, बहुत मुश्किल से। मतलब मुकम्मल इलाज करें, मुकम्मल जब तक इलाज आपके करेंगे। डॉक्टर्स आपको क्लियरेंस ना दें। जी बिल्कुल, वो एक टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड में वो आपको बताएगा कि इतने अरसे तक आपने दवा यूज करनी है। उसके बाद भी हो सकता है प्रिकॉशनरी वो कुछ ऐड करके रखे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, वो शायद उसमें करे और साथ साथ उसमें परहेज करे। तो जो चीज भी है दवा इस्तेमाल करें, उसको प्रॉपरली इस्तेमाल कर लें, और घबराहट के हवाले से मजीद चेक करवा लें, ब्लड प्रेशर चेक करवा लें, उनका हार्ट रेट वगैरह चेक करवा लें, चेक करा ये लें, दो चीजें, और वजन अपना चेक, वजन भी चेक करा लें। तो अगर उससे रिलेटेड नहीं है घबराहट, तो फिर ये जो साबका कंडीशन जिस वक्त इनको अल्सर की शिकायत बता रहे हैं उससे रिलेटेड चीज होगी, तो कंटिन्यूस ट्रीटमेंट वाली लेते रहें, इंशाल्लाह से बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह। परहेज भी जरा देखते हैं, देखो हो सकता है इनको ये पेशेंट है डायग्नोस्ड है, ठीक है, अल्सर डायग्नोस्ड है, लेकिन अगर परहेज ना चल रहा हो और ट्रीटमेंट भी भले चल रहा हो, तो इस तरह के अलाम नॉर्मली ये होता है कि जब बेहतरी की तरफ हम आ जाते हैं तो हमारी बेहतरियाँ शुरू हो जाती हैं। नॉर्मली अगर बिल्कुल ही ठीक हो जाए तो दोबारा से रिटर्न अपने पैटर्न पे चले आते हैं। जी, हालांकि ये सोचना चाहिए मदनी चैनल के नाजरीन कि एक दफ़ा जब आपके जिस्म में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है तो यानी कि आपका वो एरिया सेंसिटिव हो चुका है, सेंसिटिविटी क्रिएट हो चुकी है, तो इलाज मुकम्मल होने के बाद भी एहतियात आपने जारी रखनी है ताकि मुस्तकिल बुनियादों पे आप उस प्रॉब्लम से निजात पा सकें। जी डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ा सा जैसे अभी आपने मदनी फूल दिया है, इसमें समझाने के लिए कहेंगे कोई भी गाड़ी अगर आप लेते हैं उसका हेड अगर एक दफा खुल जाता है, जब खुल गया तो उसमें कमजोरी पैदा उसके बाद आपने बड़ी एहतियात से वो गाड़ी चला रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं कि यार खड्डे में नहीं चलाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना है, खोल दिए, इंजन खराब कर देते, इंजन ही खराब करके, इंजन खराब होगा तो हेड खुलेगा। मतलब वो जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वाली बात होती है वो दोबारा उसमें नहीं आती। हाँ, वो नहीं, मतलब वो चीज नहीं आ पाती, तो आपको एहतियात करनी होती है, करनी होगी। तो इसी तरह जब तक आप खुदा ना खासे किसी तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं, चाहे अल्सर हो चाहे कोई भी चीज, कोई भी बीमारी हो, तो उसमें जो है आप जितनी एहतियात करेंगे उसमें बहुत ज्यादा फवायदे होंगे इंशाल्लाह। कहते हैं प्रिवेंशन बेटर देन द क्योर। बिल्कुल, एहतियात बेहतर है इलाज से। बयान फरमा रहे हैं ना, इसमें चीजें ऐड करूंगा। हमारे उसमें मेडिकल बुक्स में चैप्टर होता है, टॉपिक्स होता है, ठीक है, पेशेंट कंप्लायंस के नाम से। पेशेंट कंप्लायंस का मतलब ये होता है कि आपने जो डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं और वो आपने कितनी फॉलो की, डॉक्टर को आपने कितना फॉलो किया। अब ये अल्सर जो है अभी बच्चों के अंदर भी आ गया, बड़ों के अंदर भी आ चुका है। इसकी कॉम्प्लिकेशन अभी हमको जो यंग है और जो 40-45 की एज में नहीं मिलती, लेकिन अगर जब आप क्रोनिक बीमारियों की तरफ चले आते हैं, खुदा न खासा कभी हॉस्पिटलाइज होते हैं
या कोई एज ज़्यादा हो जाती है, तो समझ लें इसके 2 या 3 फिर मेडिसिन के साथ इसको देना पड़ा, सपोर्ट के साथ चलाना पड़ता। तो फेसबुक पे भी हमारे पास कुछ सवालात हैं, जैसे सीने में जलन का इफाका नहीं हो रहा, और एक दूसरा सवाल ये है जिस्म में हर वक्त जलन होती है, इसका इलाज भी बता दें। देखिए सीने में जो जलन का अभी जैसे इफाका नहीं आ रहा ना, तो इसमें इनको ये देखना है कि एज पहले इनकी क्या है, ठीक है, सही। दूसरा कि क्या इन्होंने डॉक्टर को चेकअप करा लिया, उन्होंने कोई मेडिसिन इनको प्रिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी, अगर दे दी तो उसका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से कर लें। और जलन का टाइम ड्यूरेशन ये चेक कर लें कि जलन किस वक्त हो रही है, खाली पेट हो रही है, खाना खाने के बाद हो रही है, और मुस्तकिल रह रही है या कभी हो रही है कभी ख़त्म हो रही है। पानी की मिकदार देख लें और कॉन्स्टिपेशन अपना रीचेक कर लें। ठीक है। इसमें अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा एक क्वेश्चन उसका जवाब कॉलर का जो क्वेश्चन था कि उनका जो ऑपरेट हुआ है पथरी का, मैं इसको जरा कंटिन्यू करके क्लोज कर देते हैं, क्योंकि ये जो इन्होंने बात की कि सीने की जलन ठीक नहीं हो रही है, इन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह भी लिया होगा, इसमें हम थोड़ा सा ऐड करते चलें कि अल्सर बेसिकली खाने पीने के साथ साथ एक ऐसा जरासीम भी होता है जिसमें एच पायलोरी की वजह से भी हो जाता है। तो वो भी बाज़ औक़ात क्या होता है कि अद्वियात वगैरह इस्तेमाल कर रहा होता है आदमी, तो उसको फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जब आप एच पायलोरी टेस्ट करवाते हैं तो वो जरासीम आपके मैदे में पाया जाता है, ठीक है, तो उसके साथ फिर उसका एक कोर्स होता है बाकायदा, पूरा कोर्स होता है, वो आप यूज़ करेंगे तो उससे काफ़ी हद तक बेहतर होगा। इनके लिए एक मशवरा ये रहेगा इनके लिए कि जो है ये एच पायलोरी का टेस्ट करवा के चेक कर लें कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर वो है तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। ये फर्स्ट कॉलर के लिए था, ये जो पहले सीने में जो जलन बरकरार रहती है, वो एच पायलोरी का टेस्ट करवा लें अपना, और अपने डॉक्टर से मशवरा करके फिर अगर उसके अंदर पॉजिटिव आता है तो उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट होता है। उसका बाकायदा कोर्स होता है तकरीबन 15 दिन का, लेकिन ये थोड़ा सा बढ़ भी जाता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, तो उसके हिसाब से वो दवा लेंगे तो इंशाल्लाह काफी हद तक बेहतरी आ जाएगी। अरे डॉक्टर साहब, ये जो दूसरे कॉलर हैं, ये जिस्म में जलन, ये बता दें जिस्म में जलन क्या चीज़ है? ये हमारे फेसबुक पे सवाल है। फेसबुक के कॉलर हैं। जिस्म में जलन, एक देखें दो चीज़ें हैं, जिस्म में जलन से इनकी क्या मुराद है, आया स्किन पे जलन आ रही है या इंटरनल बॉडी के अंदर जलन फील हो रही है, दो अलग चीज़ें होती हैं। अगर स्किन के ऊपर जलन आ रही है तो फिर आपको स्किन चेक करवानी पड़ेगी, आपकी स्किन कोई डिजीज तो नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर इंटरनली आपके मसल्स वगैरह के अंदर आपको फीलिंग्स ऐसी होती है कि चुभन टाइप की, हाँ इस किस्म की हो रही है, तो ये है कि उसमें 2-3 चीज़ें हैं, अपना टेस्ट करवा लें, जैसे अपना ब्लड शुगर वगैरह है उसको चेक करवा लें, अपना ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करवाएं प्रॉपर तरीके से, आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है उसको प्रॉपरली चेक करवा लें, B12 डेफिशिएंसी वगैरह जो होती है वो चेक करवाया जा सकता है। तो इस किस्म के डॉक्टर से मशवरा करके उसकी तरफ जाया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लें कि आया उनके स्किन पे प्रॉब्लम जलन महसूस हो रही है, इंटरनल बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर महसूस हो रही है, ठीक है, या फिर एक जलन जिसका हम तस्करा भी कर रहे हैं वो सीने की जलन है। अगर वो सिर्फ यहाँ तक महदूद है, सीने तक, तो वो एक अलग बिल्कुल अलग, मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करने जलन का दौरानिया इनका बढ़ गया है ना, ठीक है, तो उसको मजीद इन्वेस्टिगेट करना होगा। सब जो किडनी स्टोन रिमूव होने के बाद वो हिमेचूरी आ रहा है। देखें, अगर इनका अभी जैसे अभी एक ही दिन की हिस्ट्री बता रहे हैं तो इनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बाज़ औक़ात क्या होता है कि थोड़ा हिमेचूरी की कंप्लेन रहती है, शुरू के दिनों स्टार्ट में रहती है, 2-4 दिन में वो सबसाइड होना शुरू हो जाती है आस्ते आस्ते। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा शदीद आ रहा है जिससे ये है कि आपको ये नुकसान हो कि खून की बहुत ज्यादा कमी, खुद कॉल कर रहे हैं तो ज़्यादा शदीद नहीं होगा। नहीं, वो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि वो शदीद नहीं होगा, लेकिन बात औक़ात नहीं इंटेंसिटी को समझ पाते, कभी कभी वो जल्द घबरा जाते हैं, घबराहट हो जाती है, इस किस्म की चीज़ें। बात औक़ात ये होगा रेडनेस को भी जो है बहुत ज्यादा सीरियस ले लेते हैं, और बात जो है बहुत ज्यादा ब्लड आने को भी इतना सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन वो ये देख लें कि अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है और आपको ये महसूस हो रहा है कि इसके अखराज होने से उनको नकाहत बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी, तो डॉक्टर से मशवरा कर लें। अदरवाइज 1-2 दिन वेट कर लें, ये आस्ते आस्ते इंशाल्लाह सबसाइड हो जाएगा। वो देख लें कि अगर वो कम हो रहा है। एक चीज़ मैं ऐड कर दूं डॉक्टर साहब, अमूमन जो डिस्चार्ज करते हैं डिस्चार्ज कार्ड पे, इनकी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर वो मेडिसिन ऐड अप हुई भी होती है। बिल्कुल, जो डॉक्टर ने डिस्चार्ज करके मेडिसिन दी होंगी उसका दौरानिया कंप्लीट कर लें, उनमें कवरिंग सारी होती है इस चीज़ की। इंशाल्लाह हमारे पास 4 और कॉल्स हैं इंशाल्लाह। जी, कॉल्स दीजिएगा। जी सर, हम आपका चैनल देख रहे हैं। जी सर, वो सर के ना बाल गिरते हैं, जड़ से टूटते हैं, और इसका कोई हल बताएं। इंशाल्लाह सेकंड कॉल दीजिएगा। सवाल मेरा ये है कि जब मुझे भूख लगती है ना, तो तब मेरे मैदे में दर्द होना शुरू हो जाता है, इसके बारे में बराए करम कोई इलाज बता दे। ठीक है इंशाल्लाह। थर्ड कॉल। मैंने पूछना था, मुझे ना जोड़ों की दर्द है, तकरीबन ये 7-8 साल हो गया, मेरी उम्र तकरीबन 40 साल है। इंशाल्लाह ठीक है। फोर्थ कॉल।
मैं नौमान अहमद जिला भावलपुर से अर्ज कर रहा हूँ। मुझे अक्सर जो है वो नक्सीर आती है और सर में दर्द होता है। बराए मेहरबानी इसका कोई तजवीज़ करें नुस्खा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। इंशाल्लाह अर्ज करते हैं। जी डॉक्टर साहब। दोस्तों ये पहले कॉलर हैं, इनके पहले बाल गिरने का बताया, बाल गिरने का इन्होंने बताया आपका। हमें बाल गिरने का बता दें। देखिए इनके जो बाल गिरते हैं तो इनको पहले चेक करना पड़ेगा कि डंड्रफ वगैरह तो नहीं है, बालों में कोई खुश्की वगैरह की कैफियत तो नहीं है, वो देख लें। फिर एक जेनेटिकली भी होता है कि फैमिली हिस्ट्री होती है, उनमें जो है बहुत ज़्यादा जो है कम एज में गिरना शुरू हो जाता है, उसमें गिरना शुरू हो जाता है। तीसरा कोई ये देख लें सिस्टमिक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, खुदा ना खास्ता कोई नज़ले वगैरह की बहुत ज़्यादा शिकायत तो नहीं है, उसकी वजह से भी जो है इफेक्ट पड़ रहा होता है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रख लें। इससे बेहतर यही है अगर इनिशियली ये समझते हैं, खुद से समझते हैं कि उनको ये ज़ाहिरी नहीं कोई चीज़ नज़र आती है, डंड्रफ भी नहीं है, खुश्की भी नहीं है, नज़ला भी नहीं है, तो फिर अपने एनवायरनमेंट को चेक कर लें कि आया बाइक वगैरह की रनिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं है, विदाउट एनी पानी वगैरह चेक करें, खारे पानी का इस्तेमाल कर लें, वो खारा पानी आपने सही तवज्जो दिलाई, उसकी वजह से भी हो सकता है। और ये सारी तमाम चीज़ें फिर वो खुद से केयर करते हैं या नहीं करते, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारे यहाँ तमाम चीज़ें ओके हैं लेकिन खुद से केयर हो नहीं सकता है। देखिए हर चीज की एक ग़िज़ा होती है ना, ठीक है। अब बालों की ग़िज़ा अगर डॉक्टर आप साहब बाल का गिरना तो सीजनल में वेरिएशन कर देता है ना, जैसे कभी कभी गिरते हैं फिर सुबह नए भी आ जाते हैं, जरूरी नहीं है कि हर वक्त इनके गिर ही रहे होंगे। नहीं, अगर इनके सीजनल होते तो ये कॉल नहीं करते मेरे ख्याल में। अब अमूमन कंप्लीटली प्रॉब्लम में होंगे बेचारे, तभी इन्होंने अच्छा अगर ये अगर परमानेंट प्रॉब्लम में ना, तो मैं तो ये रेकमेंड करूंगा अपनी हिस्ट्री देख लें वालिद वालदा की। जी बिल्कुल, फैमिली में अगर किसी के गिर गए या डर्मेटोलॉजिस्ट से जो है मेरे ख्याल में कंसल्ट कर लें। इस मेल पैटर्न कहलाता है ये मेल पैटर्न, ठीक है। अगर वालिद को या नाना को अगर हिस्ट्री मिली है इनके जल्दी गिर गए तो इनकी फिर इनके डेफिनेटली इनको मिलेगा। तो ये जेनेटिकली होता है, मेल पैटर्न कहलाता है ये। ठीक है, ठीक। और इसमें आसान सा तरीका ये होता है कि अपने बाल को आप नरिश्ड रखें, खुश्क ना रखें। खुश्क ना, यूजुअली होता है क्या है कि हम ऑयल वगैरह का इस्तेमाल दराज नहीं करते, बिल्कुल करते ही नहीं है ऑयल वगैरह का इस्तेमाल। तो आप एटलीस्ट ऑयल का जरूर इस्तेमाल करें, हल्का हल्का बालों पे। मतलब बेसिकली केयर जरूरी है कि अगर आप पहले केयर कर लें तो उसके बाद फिर सेकंड चीजों को देखें क्या प्रॉब्लम। केयर करेंगे तो आपको फायदा होगा, बीमारी तो फिर आप ना केयर करने की वजह से आपको बीमारी हो सकता है, तो आप केयर करेंगे तो इंशाल्लाह इसका फायदा। सेकंड कॉल हमारी जो दूसरे जो कॉलर है इनका तो अभी हमने जिक्र कर दिया है कि वो अलामतों के अंदर भूख लगती है, तो ये इनका वही अल्सर की ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका ठीक है, प्रॉपर चेकअप करवा लें अपना, चेकअप करवा के अपने खुराक के ऊपर तवज्जो दें, ज्यादा स्पाइसी चीजें वगैरह ना खाएं, वक्त का खाना जो है उसका इस्तेमाल ना करें, चाय कैफीन गुटखा पान वगैरह। हाँ, ये प्रिकॉशंस करके देख लें, अगर इससे इनको फर्क पड़ता है तो देन इट्स ओके, अगर नहीं पड़ता तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। इंशाल्लाह इनको काफी फायदा होगा। थोड़ा सा इससे अवॉइड करेंगे जो भी इनमें हैबिट है, थोड़ा सा साथ साथ जो है अगर आप उस पे घरेलू नुस्खे पे बात करते हैं तो इसबगोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल करके देख लें, उम्मीद है उसका इंशाल्लाह फायदा। बिल्कुल, दूध से भी फायदा हो सकता है इनको। लेकिन अगर ये समझते हैं बाजू का दूध कभी कभी तकलीफ भी देता है, कभी कभी तो अगर इनको फील हो ऐसा कि दूध से नुकसान हो रहा है तो उसको इस्तेमाल ना करें, बाकी चीजों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अपने डॉक्टर से रुजू कर लें अगर आपको आराम नहीं होता है। ठीक, इंशाल्लाह। तीसरे कॉलर है डॉक्टर साहब, ये जॉइंट पेन है पिछले 8 साल से। 40 साल इनकी एज है। 40 साल। अभी इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि एक जॉइंट है या दो जॉइंट है। सारे जोड़ों की बात कर रहे हैं। इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 8 साल से इनको तकलीफ है, 40 साल उम्र है, मतलब 25 साल की उम्र से इनको ये तकलीफ स्टार्ट हुई है पेशेंट इनके बकौल। तो आप उस नजरिए को अगर आप देखते हैं तो बहुत अर्ली एज के अंदर जो है ना आप ये कंप्लेन कर रहे हैं कि प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए आपको रूल आउट करना पड़ेगा कि इशू क्या है। आपको 2-3 टेस्ट वगैरह जो है उसको करवाने पड़ेंगे। RA फैक्टर होता है वो आपको चेक करवाना पड़ेगा, यूरिक एसिड लेवल है वो आपको चेक। अच्छा, इसमें ग़िज़ा का बड़ा फैक्टर होता है क्योंकि नॉर्मली लोग जो है वो बड़ी छोटी एज से ही बच्चों में देखा है कि वो फ्रूट्स नहीं खाते, सब्जियां नहीं खाते, मीट पे ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं, पेरेंट्स भी उनको मीट की तरफ ज़्यादा ला रहे होते हैं और फ्रूट्स से दूर रहते हैं। आपका रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों को डिफरेंशिएट कर लें। बिल्कुल, जो आपके गांव के देहातों के लोग रहने वाले होंगे वो आप कंपैरेटिवली अच्छी एज के ऊपर एज तक जा रहे होंगे, उनकी बिल्ड अच्छी होगी, उनकी हाइट अच्छी होगी, उनकी खुराक अच्छी होगी, उनकी आई साइड आपको बहुत कम वीक मिलेगी, और आपको बहुत ज्यादा मुशक्कत करने वाले लोग मिलेंगे। जबकि आप अगर नींद का फैक्टर भी है, जैसे आपने रूरल एरियाज का बताया कि सुबह फजर के बाद नहीं सोते, कि फजर के बाद से आपको रोड पे ट्रैफिक शुरू हो जाएगा, मार्केट्स खुल जाएंगी ना, पैटर्न के ऊपर डिपेंड करती है ना। आप बिल्कुल एक अच्छा लाइफस्टाइल है जो अर्ली मॉर्निंग उठ गए,
کھانے پینے کے. یہ بہت احتیاط ہیں ان لوگوں کے اندر. اگر آپ ان کا ڈائٹ مغرب تک بزنس شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور رات کو فیملی ٹائم کے بعد جلدی سونے کی بھی عادت ہے. جو ہماری سویلائز سٹیز ہیں بڑی بڑی، ان کو چھوڑ کے جتنی آپ کو چھوٹی سٹیز ملیں گی ان کا پیٹرن یہی ملے گا کہ وہ صبح ارلی ان کی شاپس کھل جاتی ہیں. آدھے سے زیادہ یعنی کہ آپ یہاں سو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں آدھے سے زیادہ کام بزنس ہو چکا ہوتا ہے. جیسے آپ نے فرمایا مغرب کے ٹائم عمومی طور پہ مغرب کے ٹائم شٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، دکانیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لوگ 9 بجے 8 بجے کھانا وانا کھا کے کچھ تھوڑا گپ شپ کر کے فیملی کو ٹائم دے کے آرام سے سو جاتے ہیں. بہت بڑا ٹائم عموماً ایسا ہوتا ہے. یہ مل جاتا ہے. ماشاءاللہ ہمیں خلیل بھائی جوائن کر چکے ہیں اور وقت بھی ہمارے پاس کم ہے. خلیل بھائی، السر آج ہمارا موضوع تھا اور السر سے متعلق آج آپ کی طرف سے السر کو آپ حکیم حکمت میں کیا بولتے ہیں؟ کہیں بھی اندرونی طور پہ زخم ہو جو اسے السر کہا جاتا ہے. ہمارا موضوع زخم معدے کا السر. جی صحیح. معدے کا السر ہے. معدے کے اندر زخم کہہ لیں اور معدے کا السر ہی کہا جاتا ہے اس کو. صحیح. اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ پرہیز اس کا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ تیز مرچ مسالے تلی ہوئی چیزیں اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کیا جائے. یہ اس میں بہت معاون ثابت ہوتے ہیں. اور دوسرا اگر ہو سکے تو اس میں ابلی ہوئی سبزیاں اگر استعمال کی جائیں، کھچڑی ٹائپ کی چیزیں، دلیا، تھوڑی بہت اگر کوئی کالی مرچ وغیرہ چھڑک سکیں تو بس، ورنہ اس کے علاوہ مرچ مسالوں سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے. اس کا ایک علاج تو بہت پیارا سا یہ بھی ہے کہ بند گوبھی جو ہوتی ہے، اگر اس کو مسلسل 15 دن جو ہے اس کا جوس نکال کر دن میں 3 مرتبہ 1 گلاس پیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ السر کا بہت پیارا علاج ہے. جی. اور اس کا سالن بنا کر بھی کھایا جائے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کا فائدہ حاصل ہوگا. اس میں جو گوبھی کا آپ نے جوس کی بات کی ہے، اس کو 1 دفعہ بنا لیں یا 3 دفعہ الگ الگ بنانا پڑے گا؟ فریش بنائیں. اس میں دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. فریش بھی بنا سکتے ہیں جیسی سہولت ہو، اور خراب تو نہیں ہوتا. خراب نہیں ہوگا. دن بھر بنا کر فریج وغیرہ میں رکھ دیا جائے، مزید اگلے دن نہ چلایا جائے. اس میں 2 چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ایک تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اسے کہا جاتا ہے رال سفید. رال سفید. ایک رال ہمارے یہاں لفظ بولا جاتا ہے، وہ منہ سے کوئی رال نکل رہی ہوتی ہے، نکلتی ہے. وہ نہیں، یہ ایک جڑی بوٹی کا نام ہے. یہ رال سفید، یہ آپ نے ایک یہ چیز، اور دوسری چیز اس کے ساتھ ہے ملیٹھی. ٹھیک ہے. یہ چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں سی ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں رال سفید. اور اس کے ساتھ یہ دوسری چیز ہے، یہ ہے ملیٹھی. اب اس کا کرنا کیا ہے کہ ملیٹھی کے چھلکے آپ نے اتار لینے ہیں، اوپر جو اس کے چھلکے ہیں وہ اتار کر اب یہ دونوں چیزوں کو باریک پیسنا ہے. 100 گرام ہم وزن اس کو لے لیا جائے، 100 گرام 50 گرام دونوں چیزوں کو لے کر پھر ملیٹھی کا سب سے پہلے چھلکا اتار لیں. چھلکا اتارنے کے بعد پھر ان دونوں کو پیس کر باحفاظت رکھ لیں. مختصر اور آسان علاج ہے. اب اس کا کرنا یہ ہے کہ خالی پیٹ صبح اور شام آدھا چمچ آپ یہ لینا ہے. اور اس کے ساتھ ارکے سونف کہتے ہیں، ارکے بادیان بھی کہا جاتا ہے، ارکے سونف بھی کہا جاتا ہے. آدھا کپ وہ لے کر پھر آدھا چمچ یہ سفوف کا صبح بھی خالی پیٹ لے لیا جائے، اور شام کو شام سے مراد مطلب رات کے کھانے سے پہلے جو ہے نا آدھا چمچ لے لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل یہ السر کا بہت بہترین علاج ہے. معدے کی تیزابیت کے حوالے سے، گیسز کے حوالے سے، اور جو زخم معدے کے اندر زخم وغیرہ ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے یہ بہت ہی پیارا اور آسان ترین علاج ہے. انشاءاللہ ساتھ ساتھ پرہیز بھی ضروری ہے. پرہیز تو انتہائی ضروری ہے کہ پرہیز کے بغیر تو یوں کہنے شاید یہ علاج. خلیل بھائی، حکمت میں آپ لوگ پرہیز زیادہ کن چیزوں کا بولتے ہیں؟ پرہیز ان چیزوں کا بولتے ہیں کہ جو ہماری ایک روٹین سے آج کل ہماری جو عادتیں بن چکی ہیں بالخصوص. ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو کوئی چیز بندہ ہر چیز کے اندر ہی اللہ پاک نے کچھ جیسے برکتیں اس کی کچھ نہ کچھ فوائد رکھیں، تو مگر یہ کہ بعض ایسے امراض ہوتے ہیں کہ ان میں بعض چیزیں منع ہوتی ہیں. مگر یہ بالخصوص جیسے یہ پرہیز، اس کا جو پرہیز ہے وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو چیزیں دیر سے ہضم ہوتی ہیں، تلی ہوئی چیزیں اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دیر سے ہضم ہوتی ہیں، تو پھر وہ یہ مرض کو بڑھا سکتی ہیں. یا پھر چٹپٹی چیزیں وہ تو پہلے ہی اندر زخم ہے، پھر مزید جا کر تیز مرچ مسالے باقاعدہ کہ جو بہت تیز مرچیں پسند کرتا ہے، ان کے اندر پھر یہ شکایت ان کو یہ مرض پیدا ہو سکتا ہے. جی، انہیں بچنا چاہیے. باقی عام طور سے جو پرہیز بتایا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جیسا مرض ویسے. اچھا، مرچ کے اندر میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ 2 قسم کی مرچ ہوتی ہیں، 3 ہوتی ہیں. ایک
مرچ، لال مرچ کہلاتی ہے، ایک کہلاتی ہے گرین چلی کہلاتی ہے، اور ایک کہلاتی ہے بلیک پیپر، کالی مرچ. آج کل لوگ جیسے کالی مرچ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، لال کا کم کرتے ہیں. اس میں کیا یہ تینوں کے لیے یکساں مشورہ ہے یا لال مرچ کا استعمال کم کریں؟ ان کے لیے تو بالخصوص یہ کہ لال مرچیں، ہری مرچیں یا کوئی کسی بھی قسم کی ہیں وہ ایک اعتدال سے ہٹ کر ہوں گی تو وہ ان کو نقصان ہی کریں گے، مگر پھر بھی ہے کہ ان کے لیے بہتر یہ کہ ابلا ہوا کھانا کھائیں. ٹھیک ہے. اور ہلکی پھلکی اگر کالی مرچ اوپر چھڑکنا چاہیں تو ٹیسٹ کے لیے، ٹیسٹ کے لیے وہ چھڑک سکتے ہیں، باقی چیزوں سے پرہیز کیا جائے. شاہ رخ بھائی ایک کال ہماری رہ گئی تھی، تو اس میں چاہوں گا خلیل بھائی اس میں اپنے مدنی پھول دے دیں. ایک تو نکسیر ان کو آتی تھی اور سر میں درد کی شکایت ہوتی تھی، تو ان کے لیے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ کہ ای این ٹی اسپیشلسٹ سے ایک دفعہ مشورہ کر لیں، اپنا بلڈ پریشر بھی چیک کروا لیں، ڈی این ایس کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے، نیزل کوئی پالیپ وغیرہ تو نہیں ہے، ناک کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اس کو چیک کر لیا جائے. اور اگر وہ کوئی سسٹمک کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کو سائنس کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا. تو اس میں تھوڑا سا اسٹیم وغیرہ بھی لے لیں گے، اس سے بہتر ہو جائے گا. اور باقی یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی اگر نکسیر کا اور سر درد کے حوالے سے آپ نکسیر کا بہت ہی پیارا علاج ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے. اس میں صرف 3 چیزیں آپ نے لینی ہے. نمبر 1 گوند کتیرا. گوند جو ہے کئی قسم کی آتی ہے، ایک آتی ہے گوند کتیرا، گوند کیکر بھی ہوتی ہے. تو گوند کتیرا آپ نے لینا ہے. اور دوسری چیز ہے مغز کدو. کدو شریف کے بیج جو ہوتے ہیں اس کے اندر کا مغز، ٹھیک ہے، بیجوں کو چھیلیں گے تو اندر سے جو نکلے گا اسے مغز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لینا ہے. اور تیسری چیز ہے بادام. یہ 3 چیزیں ہو گئیں تو یہ انشاءاللہ عز و جل ایک تو حافظے کو بھی مضبوط کریں گی، نظر کو بھی تیز کرتی ہیں یہ چیزیں. تو اور یہ 3 چیزیں آپ نے لینی ہے ہم وزن، 100 گرام یا 50 گرام لے کر اس کو باریک پیس لیا جائے، اور ایک چمچ ٹھنڈے دودھ سے، ٹھیک ہے، دودھ ٹھنڈا کر لیا جائے، تو اس کے ساتھ یہ صبح اور شام لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل کسی بھی قسم کی جو نکسیر ہوتی ہے اس سے وہ خون وغیرہ جو ناک سے بہتا ہے انشاءاللہ عز و جل اس میں بہت فائدہ کرے انشاءاللہ عز و جل. جوڑوں کے درد کے حوالے سے کوئی ہے آپ کے پاس مطلب جی وہ آپ بتا دیں تو اس کی بیچارے کا رہ گیا تھا تھوڑا سا. جوڑوں کے درد کے حوالے سے آپ 3-4 چیزیں نوٹ فرما لیں. ایک تو ہے میتھی دانہ. ٹھیک ہے. یہ جوڑوں کے درد کے اصل مختلف وجوہات ہوا کرتی ہیں، اگر کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بعض اوقات ورم آ جاتا ہے، بعض اوقات بہت زیادہ جوڑ اکڑ جاتے ہیں، کوئی ایسی خاص وجہ نہیں ہے، جیسے تھوڑا بہت کام کر لیا یا کمزوری کے باعث ہو گیا، اعصاب کی کمزوری کے باعث کچھ ایسا ہو گیا، تو ان میں یہ آپ علاج کر سکتے ہیں. ورنہ جو آپ کا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے آپ باقاعدہ دوا لیں. میتھی دانہ آپ لے لیجئے 50 گرام سرنجان شیریں. اور تیسری چیز ہے اسگن ناگوری، یہ بھی آپ نے 50 گرام لینی ہے، اور اس کے اندر 100 گرام آپ بادام شامل فرما لیں. تو یہ 4 چیزیں ہو گئی. ان کو پیس کر صبح و شام ایک چمچ استعمال کریں انشاءاللہ عز و جل. جوڑوں کے درد کے حوالے سے، کمر کے درد کے حوالے سے، ہاتھ پیروں کے درد کے حوالے سے اس کو مفید پائیں گے. مدنی کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور ایڈ کر دیں جی جیسے خلیل بھائی نے جو بھی نسخے بیان فرمائے کہ جن مدنی چینل کے ناظرین کو اگر دیکھنا ہے تو یوٹیوب کے اوپر یہ آ جاتا ہے، تو وہاں سے کر سکتے ہیں. اچھی بات فرمائی. تو انشاءاللہ عز و جل اگلے ہفتے اگلے سلسلے میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اپنے سلسلے سے آپ سے اجازت چاہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب ہم کو دے شفا عافیت کی تجھ سے دعا کرتے ہیں پیارے اللہ.